جی السلام علیکم. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کے ایک اہم کردار اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ذہنی صحت کے حوالے سے، جو کہ پچھلے چند دنوں سے ہی نہیں ایک طویل عرصہ ہوا کافی زیادہ متاثر ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جمعیت علماء اسلام، جس کے کبھی بھی پاکستان کے اندر تو کوئی ایسا ووٹ بینک نہیں تھا کہ وہ کچھ نشستیں حاصل کر سکتے، ہاں ایک صوبہ ضرور تھا جہاں پہ عوام کو جہالت کے اندھیروں میں رکھ کر انہوں نے ایک طویل عرصہ لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھا اور کسی حد تک چند علاقوں میں ان کا ووٹ بینک رہا. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور آیا، لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ ایک دین فروش مولوی ہے، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے. جیسے جیسے لوگوں کو سمجھ آتی گئی کہ مولانا فضل الرحمان کا اپنے والد مولانا مفتی محمود کے علم، ان کی دانائی، ان کے طرز سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ صرف مفاد پرستی سیکھی ہے، مذہب کو بیچا ہے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نام استعمال کیا ہے، اور انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا. جب جب حکومتیں آئیں ان سے عہدے اور مرات لیے ہیں، تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگوں کو پولیٹیکلی دوسری آپشن اویلیبل ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے مولانا کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا اپنے گھر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. جس طرح مختلف شعبوں میں ہوتا ہے، میں شعبے کا نام نہیں لوں گا، کہ جب انسان برا ہو جاتا ہے یا جب وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے. مولانا کے اوپر بھی وہی وقت آن پہنچا ہے. اب مولانا گالیاں نکالتے ہیں، مولانا جھوٹ بولتے ہیں، مولانا فضولیات بکتے ہیں اور اوپنلی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. وہ شخص جو کہ خود کو عالم دین کہتا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہے. وہ شخص نبی اکرم کا نام استعمال کر رہا ہے اور سراسر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے چند انتہائی اہم حقائق رکھوں، میں چاہوں گا کہ آپ پہلے پوری طرح سے مولانا کی بات سنیں کہ مولانا کہہ کیا رہے ہیں، پھر ہم آگے آپ کے سامنے ماضی کے پچھلے 25-30 سالوں کے وہ شواہد جو میں نے اپنی نظروں سے دیکھے، آنکھوں سے دیکھے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سنیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں. میرے محترم دوستو، دنیا میں آج مذہب کی توہین ہو رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں ایک لابی ہے جو اس قسم کی فضا بنا رہی ہے. یہاں ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہمارے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے. میں اس جج کو کہنا چاہتا ہوں، میں اس عدالت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ فیصلہ واپس چاٹو، ورنہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح تمہیں اپنا فیصلہ چاٹنا پڑے. جی اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ ذرا یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے 25-30 سیکنڈ کا، یہ بھی دیکھ لیجئے، جس میں محترم جسٹس سردار اعجاز اسحاق ایک بات کہہ رہے ہیں. غور سے آپ نے یہ سننا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ میں نے کون سی بات بار بار رپیٹ کی ہے، ہر بندے کو ہر بار بتائی ہے. ذرا غور سے سنیے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر آگے بات کو لے کر چلتے ہیں. اور میں حدیث بھی کی ایک بار کے ساتھ، اس کے بعد اپنے گراؤنڈ پہ آ جاتا ہوں. دیکھیے کاؤنسلر پلیز میری بات سنیے. میں روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ اس سائٹ پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ بلاسفمی نہیں ہونی، بلاسفمی کی صد باب ہونا چاہیے، اور جو لوگ بلاسفمی کر رہے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ لوگ ان کی سزا ہونی چاہیے. یہ بات زیر بحث عدالت میں تو ہے ہی نہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جی سر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. جی سر میں نہ اس میں دو رائے، جی سر، نہ اس میں یہ بات عدالت کے زیر بحث ہے. میں کوئی 70,000 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اپنے آرڈر میں بھی لکھوا چکا ہوں کہ بات جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے
کہ آیا رپورٹس کی بنیاد پہ، ان کی سبمیشنز کی بنیاد پہ ایک پیٹرن ایمرج کرتا ہے جس سے یہ شک پیدا ہو کہ آن لائن بلاسفیمی لاز کو ابیوز کیا جا رہا ہے. جی آپ نے سنا جسٹس صاحب نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایسی بات کہی جو وہ تقریباً روزانہ ہی رپیٹ کرتے تھے، اور جو لوگ اس خبر کو مسلسل فالو کرتے رہے، فیکٹ فوکس کی رپورٹنگ کو فالو کرتے رہے، میں نے متعدد مرتبہ اپنے ویلاگ میں ذکر کیا، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ہیئرنگ کا مقصد کیا تھا. یہ ہیئرنگ کسی بھی طور پہ قانون توہین رسالت کے متعلق نہیں تھی. یہ ہیئرنگ کسی بھی طور پہ وہ کیسز جو کہ رجسٹر کیے گئے جن کی تعداد 450 نہیں ہے، یہ آپ کو غلط بتایا جاتا ہے، جس کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو 1000 کے قریب تعداد ہے جو پچھلے 3-4 سالوں میں درج ہوئے پاکستان بھر کے اندر کیسز، جس میں فیکٹ فوکس کی رپورٹ یہ تھی کہ 450 کے قریب بچے ہیں، جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں. اور وہ جو جتنی بھی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک خاص طرح کے حالات پیدا کر کے ایک مخصوص لوگوں پہ مشتمل گینگ ان بچوں کو انگیج کرتا ہے آن لائن ایکٹیویٹی میں، واٹس ایپ گروپس کے اوپر، فیس بک گروپس کے اوپر، دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ انگیج کرتا ہے، اور میسج ایکسچینج کرنے کے مختلف واقعات جو ہوتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں ان بچوں کو کسی جگہ پہ بلاتی ہیں جن کو پرائیویٹ لوگ بلاسفیمی گینگ کے اغوا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور تشدد کر کے مار دیتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ بچ جائے تو اس کو FIA کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ تمام حقائق، تمام تفصیلات، تمام شواہد کے ساتھ آپ کے ساتھ متعدد مرتبہ پیش کیے گئے. ان حالات کا جائزہ لینا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، FIA کے افسران کیسے ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، کیسے وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، موٹیوز کیا تھے، حالات کیا تھے، ایک ہی طرح کی بلاسفیمی جو ہے وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کو کیوں ہو رہی تھی، جن گروپس کے اندر کوئی اگر بلاسفیمس کنٹینٹ تھا بھی صحیح تو اس میں ہر کیس میں جو یہ بلاسفیمی گینگ کے جو بدماش ہیں یہی اس گروپ کے ایڈمن یعنی چلانے والے خود سے کیسے ہوتے تھے. موبائل فون جو ہوتا تھا وکٹم کا وہ FIA کو کیوں نہیں دیا جاتا تھا جب بچہ حوالے کرتے تھے یہ والے لوگ، یہ والے معاملات تھے. ان کا جائزہ لینا کہ یہ کن حالات میں یہ واقعات ہوئے، اور اس میں بھی اس طرح سے کہ جو ٹرائل چل رہا ہے وہاں پہ عدالتوں میں وہ چلتا رہے، اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں. کمیشن نے ان چیزوں کا جائزہ لے کے اپنی سفارشات جو ہیں وہ پیش کرنی ہے. یہ بات تھی ساری، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے. پیارے نبی کا نام لے کے اس غلط میں جھوٹ بولا. جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی بات آپ نے سنی، وہ کتنی بار یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ شخص کس طرح سے ان کے اوپر نبی اکرم کا نام لے کر ان کے اوپر تہمت باندھ رہا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی بات ہے اور ان بچوں کی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کا ریویو کیا جائے. جن لوگوں کو حقائق کا پتہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو شاید یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہوں، جن کو حقائق کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے ابھی تو کیس چل رہے ہیں، ابھی تو زیادہ تر کیسز میں سزائیں ہوئی نہیں ہیں، ابھی تو زیادہ تر کیسز کے اندر سزائیں ہی نہیں ہوئی، اور جن کسی کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی ریویو کی بات نہیں ہے. جو وکٹمز فیملیز جو کورٹ میں گئیں وہ تو ہر طرح کے لوگ ہیں جن کے بچے چند دن پہلے اغوا ہوئے یا ابھی تک ان کے خلاف ٹرائل شروع بھی نہیں ہوا یا ٹرائل شروع ہو گیا، سزائیں یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جس کسی بندے نے کوئی بات کی انہوں نے آگے آ کے وہ بات اس طرح کر دی، لیکن یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی. جب بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہو تھوڑا سا احتیاط کا دامن رکھنا چاہیے. آپ کو غلاظت، گندگی اور بےہودگی کی حد سے نیچے نہیں گزر جانا چاہیے. چاٹنا کا لفظ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے میں چند سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں. جب ایک انسان محمد رسول اللہ کا نام لے اور ساتھ میں چاٹنے کا لفظ استعمال کرے، اس سے بےہودہ اور غلیظ انسان کوئی ہو سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑا رہا ہے، جھوٹی بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نسبت سے اس جج کے اوپر تہمت باندھ رہا ہے. ایسا غلیظ انسان جو ہے آپ اندازہ کریں گے اس ملک کی بدقسمتی ہے، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے بےہودہ لوگ جو ہیں وہ منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں. حقائق یہ ہے کہ اگر آپ اس سارے معاملے کے اندر ایک طرف کا موقف رکھتے بھی ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہوں
کہ یہ جو کمیشن کی بات ہے اس سے قانون توہین رسالت کے حوالے سے یا جو کیسز رجسٹرڈ کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. آپ اتنے مطلب ہے کہ بے علم بھی تو نہیں ہو سکتے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 20 بچوں کے مرنے کی تصدیق شدہ باتیں، خبریں چھپ چکی ہیں، آ چکی ہیں، حقائق سامنے آ چکی ہیں کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. آپ میں اگر تھوڑی سی بھی نسبت ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ یہ کہتے کہ جی کمیشن جو ہے اس کے ہمیں کام پہ اعتراض ہے، لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ جو قتل ہوئے ہیں، جو سید عبداللہ شاہ کو قتل کر کے اس کی گردن کاٹ کے بنی گالا کے جنگلات میں پھینکی گئی ہے، اس کے اندر جو مدثر شاہ ملوث ہے، جو راؤ عبد الرحیم ملوث ہے، آپ ان لوگوں کو گرفتار کر کے تحقیق کریں. اگر آپ صرف اتنی سی بات کر دیتے اور کہتے کہ باقی معاملات میں ہمیں تحفظات ہیں تو آپ کی بات میں کچھ تھوڑا بہت وزن ہوتا. لوگ کہتے آپ نبی اکرم کے نام کا مذاق نہیں اڑا رہے. آپ لوگ یہ سمجھتے کہ آپ کے دل میں کوئی تعظیم ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے ان کا نام لیا ہے اور آپ بےہودہ بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس میں بچوں کو مار دیا گیا ہے، گردنیں کاٹ دی گئی ہیں، بنی گالا کے جنگلات سے لاش لی ہیں، قتل کے کیس قائم ہوئے ہیں، قتل کے کیس کی تفتیش ہوئی ہے، پولیس نے سارا کیس اسٹیبلش کر دیا ہے. راؤ عبد الرحیم جو کہ آپ جیسے جو مذہبی دہشت گردی پھیلانے والے اور انتہا پسندی پھیلانے والے چند گروہ ہیں، ان کا وہ ٹاؤٹ یا نمائندہ بن کے، ان کا فیس بن کے سامنے کھڑا ہے اور آپ سب لوگ اس کو بچانا چاہتے ہیں. اس شخص کی انوالومنٹ مکمل طور پہ ثابت جس وقت ہو گئی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، اس وقت ایف آئی اے کے افسروں نے عبداللہ شاہ شہید کے والد جو کہ حیات ہے، راولپنڈی میں ہے، سید عامر شاہ کو اسی کیس کے اندر توہین رسالت محمدی کا الزام لگا دیا. یہ ہے توہین رسالت محمدی. یہ آپ کو ہم بتانا چاہ رہے تھے، یہ بات قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مذاق نہ اڑائیں، خدا کا نام مانے، ذاتی سکور، ذاتی جھگڑے سیٹل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بیچ میں لا کے ان کا تمسخر اڑائیں، بےہودگی کریں ان کے نام کے ساتھ. لڑائی آپ کی زمین کی ہو، جھگڑا ہو، آپ بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا کر اس کا مذاق اڑاتے پھرے. آپ جیسے لوگ جو ہیں ان لوگوں سے تو یہ توقع کی جانی تھی کہ وہ کوئی دنائی کی بات کرے، کوئی شائستگی کی بات کرے، کوئی مذہب کے اصول کی بات کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرے. آپ بتائیں کہ کس طرح سے ان کے احترام کے تقاضے ہیں. آپ تو ان کا نام لے کے مذاق کر رہے ہیں، چاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سید عبداللہ شاہ کے والد سید عامر شاہ کے خلاف صرف قتل کا مقدمہ واپس لینا مقصد تھا؟ جس طرح مقصد ہوتا ہے نا، یہ زمین لینی ہے، قبضہ کرنا ہے، دکان کا قبضہ چھڑوانا ہے تو انہیں رسالت لگا دیں. اس طریقے سے مثالیں ہزاروں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، مثالیں ہزاروں ہیں. یہ ایک مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ 100% اسٹیبلشڈ ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ سید عامر شاہ نے جا کے عدالت سے ضمانت حاصل کی اس کیس کے اندر جو ان کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا، اور ان کو پولیس کے سامنے بٹھا کر بیان لیا گیا کہ راؤ عبد الرحیم جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. یہ تو انہیں رسالت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بجائے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے، ہم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے کہ نبی کا مذاق اس حد تک تو نہ اڑاؤ. آپ ان غلیظ لوگوں کے ساتھ مل گئے جو نبی کا نام بیچتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہی ہے کہ لوگ آپ کو پہچان گئے ہیں. وجہ یہی ہے. میں تو آج کے دن تک کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہوں گا، میں وہ شخص نہیں جو وقت بدلنے، حالات بدلنے یا اختلاف ہونے پہ اپنے اصول بدل دوں. میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی مخالفت کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہنا غلط ہے، یہ شائستگی کے تقاضوں کے خلاف ہے، اصول کے خلاف بات ہے، نہیں کہنا چاہیے. لیکن مولانا کیا یہ بات غلط ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے ڈیزل کے پرمٹ لیے کہ نہیں لیے؟ بتائیں. میں مسلمان ہوں، میں اپنے اللہ کو شاہد بنا کر کہتا ہوں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ نے یہ پرمٹ لیے تھے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ اس طرح سے ایک سینئر شخص کے بارے میں مولانا ڈیزل یا اس طرح، کیونکہ مولانا کا لفظ بھی ایک صاف ظاہر ہے کہ ایک شائستگی کا تقاضا کرتا ہے، نہیں کہنا چاہیے. لیکن مجھے پتہ ہے، لیے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے خود ایک ایک ڈاکومنٹ دیکھ کے تحقیق، جو سینئر صحافی ہیں جناب انصار عباسی دی نیوز
اخبار کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے اسلام آباد کے اندر. انہوں نے آپ کی کرپشن کی جتنی سٹوریاں کی تھی میں نے ایک ایک سٹوری ویریفائی کی ہوئی ہے. آپ نے صرف 17ویں ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے پاکستان کی فوج، قابض فوج سے کتنے مربع زمین لیے اپنے فرنٹ مین کے ناموں پہ؟ کیا آپ نے فارم ہاؤس نہیں لیا چک شہزاد کے اندر؟ آپ جیسے چور اور ڈاکو لوگ جو معصوم لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کو پوری زندگی آپ استعمال کرتے ہیں اور خود فوج سے اور حکومتوں سے مراد لیتے ہیں. کوئی دین ایمان ہے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ محبتوں کا محور ہونی چاہیے، آپ مسلسل اس ذات کو بیچتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور آپ کو شرم تک نہیں آتی. اب بھی آپ کو شرم نہیں آئے گی. آپ کے لوگ الٹا اس بات کو سمجھنے کے بجائے آپ کو کوئی نبی کے درجے پہ رکھنے کے اس نبی کے بارے میں سوچیں گے جس کا دین ہے. وہ یہ سوچیں گے کہ اس کا تمسخر اڑایا گیا، آپ نے جھوٹ باندھا جج کی ذات کے اوپر. ہم سب لوگوں نے ایک ایک لمحہ کور کیا. ہم سب کو پتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ راؤ عبد الرحیم نے کتنے نوجوانوں کا قتل کیا ہے. یہ معاملہ ہے. ایمان نام کی لڑکی اور اس کا پورا ہنی ٹریپنگ ونگ کتنے لوگوں سے رابطے میں تھا اور ایف آئی اے کے لوگوں سے کیا تعلق تھا، یہ معاملہ ہے. اس کی تحقیق ہونی ہے مولانا فضل الرحمان. اس بات کی تحقیق ہونی ہے کہ یہ قتل کیسے ہوئے. اس بات کی تحقیق ہونی ہے کہ ایک بچہ قتل ہو رہا ہے، اس کے باپ کے خلاف صرف قتل کا کیس ختم کروانے کے لیے توہین رسالت محمدی لگا دی جائے. اتنا آپ گرانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کہ مذاق بن جائے کہ ادھر میرا اور آپ کا پانی کا جھگڑا ہوا اور آپ نے جا کے توہین رسالت محمدی لگا دی میرے اوپر. یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ آگ لگانا چاہتے ہیں. یہ شخص جو ہے راؤ عبد الرحیم، جس کو بچانے کے لیے اب سارے کٹھے، آپ نے تو ہمیشہ طالبان کی اور دہشت گردوں کی حمایت کی ہے. ہمیشہ آپ نے ایکسٹریمزم کی حمایت کی ہے. دہشت گردی کے پیچھے جتنے گروہ ہیں، اگرچہ وہ پھر آپ کے مخالف ہو گئے جب ان میں تقسیم ہو گئی اور آپ کے اوپر حملے شروع کر دیے، لیکن آپ نے تو ہمیشہ یہی کام کیا نا. اب سب لوگ مل کے جس شخص کے بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں راؤ عبد الرحیم کے لیے، یہ وہی شخص ہے جس نے آج سے 15 سال پہلے بھی اسلام آباد کی کچی آبادی میں ایک چھوٹی بچی کے اوپر، 8 9 10 سال کی بچی کے اوپر اس نے قرآن کا صفحہ جلانے کا الزام لگایا تھا. کرسچن بچی کے اوپر جس کو سمجھ بھی نہیں یہ کیا چیز ہے. یہ مذہب نہیں تھا، یہ مذہب نہیں ہے ہمارا. یہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں مذہب کا بھی، قرآن کا بھی، نبی کا بھی. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کے وہ غیور پٹھان جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، جس طرح بیوقوف بنا کے میں مذہبی اشتعال پھیلاؤں گا تو پھیل جائے گا. اب وہ وقت نہیں رہا مولانا صاحب. اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے. لوگوں نے پورے پاکستان نے ہیئرنگ سنی ہے بیٹھ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت کی. سب سے وائز کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ لائیو دکھا دیا تھا. پوری قوم کو اصل چہرہ نظر آیا ہے جب راؤ عبد الرحیم کھڑا، جب ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا جو ہے آرگیو کر رہے ہیں، ایمان مزاری آرگیو کر رہی ہیں، اور وہ سامنے وہ شخص آ کے مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ شہید عبداللہ شاہ کو آخری کال اس شخص نے کی تھی. یہی خبر تھی فیکٹ فوکس کی. یہی تمام تفصیلات کے اس کال کے بعد آگے کیا کیا ہوا، کون کون کس کس ڈائریکشن میں کس کس طرح موو کیا، پوری ڈیجیٹل میپنگ ایکسپلین کی گئی ہوئی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قاتلوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے، اور کسی بات کی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو آپ کی نسبت ہے سمجھ آ رہی ہے، اپنے باپ کے نام کا ہی خیال کر لیں مولانا. شرم آنی چاہیے مذہب کو بیچتے ہوئے. آپ لوگوں میں معمولی سی وہ جو لاہور کے دہشت گرد ہیں، پاکستان میں سب سے امن پسند جو طبقہ ہے وہ بریلوی مقطع فکر کے لوگ تھے ہمیشہ. یہ بیچ میں ایک فسادی آئے اور میں تو ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جس طرح وہ مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب وہ مولانا فضل الرحمان تو ایک لگا بیان ہو گیا، وہ جو اس دہشت گرد جماعت طریق لبیک کے جو لوگ ہیں وہ بعد میں کہہ رہے ہیں وہ جو مولوی تھا ہمارا جس نے پہلے چیف جسٹس کو مارنے کی دھمکی، سر اتار کے لانا چیف جسٹس کا دھمکی دی تھی، وہ ابھی بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ممتاز قاتل جو تھا ممتاز قادری، وہ جو ہے اس کو دفنایا ہے، ابھی اس کی کلاشنکوف ہمارے پاس ہے. اس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں جج کو. میں جو ذکر کر رہا تھا کہ آج سے 15 سال پہلے اس راؤ عبد الرحیم نے چھوٹی بچی پہ الزام، اگر ریاست اس دن اس شخص کو تلف کر دیتی تو یہ مانسٹر ریاست خود پالتی ہے. اب وہ مانسٹر پال رہے ہیں لاہور میں.
انہی کو آ کے یہی شریف فیملی روئے گی, یہی پنجاب حکومت روئے گی جو آج ان مونسٹرز کو کچھ نہیں کہہ رہی, جو ان مونسٹرز کو بھرنے پلنے پھولنے دے رہی, یہ خود روئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں مکتبہ اس مکتبہ فکر سے, صرف استعمال کر رہے ہیں بیچنے کے لیے, نبی صرف قبضے کے لیے, صرف استعمال ہو رہے ہیں طاقتور قوتوں کے ہاتھوں میں. اگر ان مونسٹرز کو نہ روکا گیا, اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ شعبہ صحافت کے اندر 20 لوگ آ گئے, ہمارے تحقیقات کرنے والے اور تھنک ٹینکس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گرد گروپوں کو ختم کر دیا اب, اور یہ بات مان لینی چاہیے, اور پاکستان اب سپورٹ نہیں کر رہا ٹیررزم کو. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو بھی میڈیا کے اندر بیٹھ کے جھوٹ لکھتے ہوئے, صرف اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. لیکن میرا آج کا موضوع مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اس لیے تھا کہ میں نے بہت سے موقعوں پہ مولانا کی تعریف بھی کی جب انہوں نے کوئی اچھا کام کیا, لیکن اب ان کے اوپر وقت آ گیا, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طریقے سے بیچ کے وہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں, نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, انتہا پسندی پھیلانا چاہتے ہیں, لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس سے متعلق لوگ جو ہیں مار دیے جائیں, جس طرح NGO مافیا سے متعلق لوگ جو ہیں وہ اشتعال پھیلا رہے تھے کہ جی بلاسفیمی کو بنیادی حق مان. جب انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ کامیاب ہو گیا, جو چیز فیکٹ فوکس نے جس طرح رپورٹ کی تھی وہ عدالت عالیہ کے اندر مکمل طور پہ ثابت ہو گئی, تو انہوں نے اشتعال پھیلانے کا رستہ نکالا, اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی گیم کی جائے کہ اب لوگ مرنا شروع ہو جائیں. وہی مولانا کا گیم پلان ہے, سب ایک ہی پچ پہ اوپر چھڑے ہوئے ہیں, سب وہی گیم کھیل رہے ہیں جو طاقتور چاہتے ہیں گیم کھیلی جائے. خدا تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے, اللہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. خدا کرے ہم آج کے دن یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان مانسٹرز کو بھرنے پھلنے پھولنے نہیں دینا, ان کو یہیں پہ تلف کرنا ہے. اور کمیشن جو جج صاحب نے بنایا ہے اس کا مقصد صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے, صرف ان حالات کا جائزہ لینا ہے کہ کس طریقے سے راؤ عبد الرحیم نے اتنے نوجوانوں کو قتل کر دیا, اتنے نوجوانوں کے پھر آگے جو فیملیز تھی ان کو پھر کس طرح سے پنسایا, FIA کا کیا کردار تھا, یہ کس طرح سے سارا معاملہ ہوتا رہا, چلتا رہا. جو وہاں پہ کیس چل رہے ہیں ٹرائل وہ چلتے رہیں گے, وہ تو اصل مسئلہ تو ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ اصل مسئلہ یہ جو قتل ہوئے ہیں بچے جس طریقے سے, اور جس طریقے سے جھوٹے کیسز قتل ہونے والے بچوں کی فیملیز کو جس طرح انوالو کیا گیا, ان کو ضمانتیں کرانی پڑی, اصل مسئلہ صرف یہ ہے. باقی اب ٹرائل کریں, جو سزا دینی ہے دیں, وہ تو پھر بات کی بات ہے نا, دیکھا جائے گا کیا چیز آگے آتی ہے اور کیا نہیں آتی. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے, اور ایسے جو فاسق اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں جو نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں, اسلام کا نام, ان سے ہمیں نجات دے.